السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم اردو زبان کی تیسری کا 30واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں رات کے بارے میں، اور اسے نظم کی صورت میں ہم پڑھیں گے کہ رات کیا چیز ہے اور اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی ہے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ پہلے ان کے الفاظ و معنی ہم بتا دیں گے، پھر اس نظم کو ہم پڑھ دیں گے اور پھر اس کی تشریح بھی کیے دیں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات، غالب، راحت، طالب، فراغ، تازہ دم۔ اب ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ غالب کے معنی آتے ہیں حاوی، راحت آرام، اور یہ طالب چاہنے والا، فراغ فرصت، تازہ دم مستعد خوش طبع۔ گیا دن ہوئی شام آئی ہے رات، گیا دن ہوئی شام آئی ہے رات۔ یہاں کوما دیا گیا ہے، یہ پڑھنے کا ایک انداز ہونا چاہیے۔ گیا دن ہوئی شام آئی ہے رات، اس کو اس کے ساتھ نہیں ملائیں گے بلکہ یہیں پہ رک جائیں گے، پھر اس کے بعد یہاں سے شروع کریں گے۔ خدا نے عجب شے بنائی ہے رات، خدا نے عجب شے بنائی ہے رات۔ پھر یہاں رک جانا ہے، پھر یہاں سے شروع کریں۔ نہ ہو رات تو دن کی پہچان کیا، نہ ہو رات تو دن کی پہچان کیا، اٹھائے مزہ دن کا انسان کیا، اٹھائے مزہ دن کا انسان کیا۔ ہوئی رات خلقت چھٹی کام سے۔ خلقت کے معنی مخلوق کے آتے ہیں، خا پر زبر پڑھیے گا تو اس کے معنی آئیں گے مخلوق، یعنی اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں۔ اور اس کے بعد اگر خلقت خا کے نیچے زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں تو فطرت عادت کے معنی ہوتے ہیں، تو یہاں پر خلقت پڑھیے گا خا پر زبر کے ساتھ۔ ہوئی رات خلقت چھٹی کام سے، خاموشی سی چھائی سر شام سے، خاموشی سی چھائی سر شام سے۔ یہ خاموشی کی صورت اسی طریقے سے بنائی ہے اور یہ نظموں میں استعمال ہوتی ہے خاموشی۔ لگے ہونے اب ہاٹ بازار بند، بازار ہی کو کہتے ہیں ہاٹ۔ لگے ہونے اب ہاٹ بازار بند، زمانے کے سب کار اور بار بند۔ کار کے معنی کام۔ زمانے کے سب کار اور بار بند، مسافر نے دن بھر کیا ہے سفر، مسافر نے دن بھر کیا ہے سفر، سر شام منزل پہ کھولی کمر، سر شام منزل پہ کھولی کمر۔ درختوں کے پتے بھی چپ ہو گئے، درختوں کے پتے بھی چپ ہو گئے، ہوا تھم گئی پیڑ بھی سو گئے، ہوا تھم گئی پیڑ بھی سو گئے۔ تھمنا رکنا۔ اندھیرا اجالے پہ غالب ہوا، اندھیرا اجالے پہ غالب ہوا، ہر ایک شخص راحت کا طالب ہوا۔ راحت کے معنی آرام۔ ہر ایک شخص راحت کا طالب ہوا۔
ہوئے روشن آبادیوں میں چراغ، ہوئے روشن آبادیوں میں چراغ، ہوا سب کو محنت ہوا سب کو محنت سے حاصل فراغ۔ کسان اب چلا کھیت کو چھوڑ کر، کسان اب چلا کھیت کو چھوڑ کر، کہ گھر میں کرے چین سے شب بسر۔ تھپک کر سلایا اسے نیند نے، تردد بھلایا اسے نیند نے۔ تھپک کر سلایا اسے نیند نے، تردد بھلایا اسے نیند نے۔ غریب آدمی جو کہ مزدور ہیں، غریب آدمی جو کہ مزدور ہیں، مشقت سے جن کے بدن چور ہیں، مشقت سے جن کے بدن چور ہیں۔ وہ دن بھر کی محنت کے مارے ہوئے، وہ دن بھر کی محنت کے مارے ہوئے، وہ ماندے تھکے اور ہارے ہوئے، وہ ماندے تھکے اور ہارے ہوئے۔ نہایت خوشی سے گئے اپنے گھر، نہایت خوشی سے گئے اپنے گھر، ہوئے بال بچے بھی خوش دیکھ کر، ہوئے بال بچے بھی خوش دیکھ کر۔ گئے بھول سب بال بچوں کا غم، گئے بھول سب بال بچوں کا غم۔ سویرے کو اٹھیں گے اب تازہ دم، سویرے کو اٹھیں گے اب تازہ دم۔ کہاں چین یہ بادشاہ کو نصیب، کہاں چین یہ بادشاہ کو نصیب، کہ جس بے غمی سے ہے سوتے غریب، کہ جس بے غمی سے ہے سوتے غریب۔ چلیے اس کی تشریح کر دیتے ہیں اب ہم۔ جیسا کہ پتہ ہے کہ یہ نظم رات کے بارے میں لکھی گئی ہے، تو رات ہی کو دن میں رکھیے گا اور اس کے ذہن میں رکھیے گا، اور اس کے بعد پھر سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ گیا دن ہوئی شام آئی ہے رات، یہ سیدھا سمپل ہے، آسان ہے کہ دن چلا گیا، شام ہوئی، پھر اس کے بعد رات آ گئی۔ خدا نے عجب شے بنائی ہے رات، شے کے معنی چیز، اللہ تعالیٰ نے عجیب چیز بنائی ہے رات کو، کہ یہ کس طریقے کی ہے آگے بتائیں گے۔ نہ ہو رات تو دن کی پہچان کیا، یعنی اس طریقے کی عجیب چیز بنائی ہے کہ دن کی پہچان اس وقت نہیں ہوگی اگر رات نہ ہو، تو رات ہوتی ہے تب دن کی پہچان ہوتی ہے، اور دن ہوتا ہے تب رات کی پہچان ہوتی ہے۔ اٹھائے مزہ دن کا انسان کیا، دن کا انسان مزہ کب اٹھائے گا؟ جب کہ رات آئے گی، تبھی تو آدمی سوچے گا کہ دن میں چلو کھیلتے ہیں یا کام کرتے ہیں، اور رات میں ایک وقت ہے جس وقت ہم آرام کر سکتے ہیں۔ تو دن کا مزہ بھی انسان اسی وقت اٹھاتا ہے جب کہ رات کے اندھیارے میں وہ چھپ جاتا ہے، تب اسے دن کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے۔ اور یہ کون سی چیز اسے پتہ چلواتی ہے؟ رات کی وجہ سے اسے پتہ چلتا ہے کہ دن کیا ہوتی ہے۔ ہوئی رات خلقت چھٹی کام سے، جیسے رات آتی ہے تو جتنی مخلوق ہے لوگ سب کے سب کام سے چھوٹ جاتے ہیں اور اپنا کاروبار بند کر کے وہ چلے جاتے ہیں۔ خاموشی سی چھائی سر شام سے، اور جیسے شام آتی ہے، رات آتی ہے، تو پورے محلے پر اور پورے دنیا پر خاموشی سی چھا جاتی ہے شام کے وقت سے ہی۔ لگے ہونے اب ہاٹ بازار بند، جیسے رات ہونے لگتی ہے تو ہاٹ اور بازار بند ہونے لگتے ہیں، یہ ہم بھی دیکھتے ہیں۔ زمانے کے سب کار اور بار بند، کار کے معنی کام، بار کے معنی ویسے بوجھ کے آتے ہیں۔ زمانے کے سب کار اور بار بند، یعنی زمانے کے جتنے کام ہیں وہ سب اور کے سب، اور جتنے بوجھ اٹھانے والے لوگ ہیں یا بوجھ کا کام کرتے ہیں
جو انسان پر بوجھ ہوتا ہے، جو کام تو ہر ایک بوجھ ہی ہوتا ہے، وہ سب کام بند ہونے لگے۔ مسافر نے دن بھر کیا ہے سفر، مسافر نے دن بھر سفر کیا، کوئی کام میں جا رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی لکھ رہا ہے، جتنے اسٹوڈنٹ ہیں یا نیتا لوگ ہیں، کوئی بھی ہو، سب کے سب کس وقت آرام کرنے لگتے ہیں؟ مسافر نے دن بھر کیا ہے سفر، یعنی یہ سب جتنے لوگ کام کر رہے ہیں اس وقت رات ہونے کے وقت یہ سب کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں اس کام کو۔ سر شام منزل پہ کھولی کمر، سر شام مطلب کہ جیسے شام آتی ہے اس وقت یہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے کام سے رک جاتے ہیں، سفر ان کا بند ہو جاتا ہے۔ درختوں کے پتے بھی چپ ہو گئے، درختوں کی پتوں کی جو سنسناہٹ ہوتی ہے وہ بھی ہمیں سنائی نہیں دیتی، کب؟ جب رات ہونے لگتی ہے۔ ہوا تھم گئی، پیڑ بھی جھک گئے، سو گئے، ہوا تھم جاتی ہے رات کے وقت، دن کے وقت تھوڑا زیادہ چلتی ہے لیکن رات کے وقت عموماً مدھم پڑ جاتی ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ایک دم بالکل نرم و نازک ہوا چلتی ہے۔ پیڑ بھی سو گئے، پیڑ کو سونے سے تعبیر اس لیے کیا ہے کہ رات کے وقت ایک تو ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، دوسری بات ہے کہ ان کی آواز بھی ہمیں آنا بند ہو جاتی ہے، اسی کو کہا گیا ہے ہوا تھم گئی پیڑ بھی سو گئے۔ اندھیرا اجالے پہ غالب ہوا، اندھیرا جیت گیا یا غالب ہو گیا کس پہ؟ حاوی ہو گیا اجالے پر، یعنی دن کی روشنی کو اس نے چھپا دیا، کس نے؟ رات نے۔ ہر ایک شخص راحت کا طالب ہوا، یعنی ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے آرام ملے، اور اس کے بعد آرام کی جگہیں وہ ڈھونڈنے لگتا ہے، بستروں کو پکڑنے لگتا ہے، اسی کو کہا ہر ایک شخص راحت کا طالب ہوا۔ ہوئے روشن آبادیوں میں چراغ، آبادی جہاں ہوتی ہے وہاں لائٹ بجلی چراغ جلنے لگتے ہیں۔ ہوا ہوا سب کو محنت سے حاصل فراغ، ہر ایک کو محنت سے حاصل ہو گئی فرصت، اسی کو کہا ہے۔ کسان اب چلا کھیت کو چھوڑ کر، کسان بھی شام کے وقت دیکھا ہوگا کہ وہ چھوڑ کر چلے آتے ہیں، کہ گھر میں کرے چین سے شب بسر، شب کے معنی رات، بسر کے معنی گزارنا، وہ اس لیے کھیت کو چھوڑ کر چلتے ہیں کہ چلو اب چلتے ہیں، رات ہو گئی ہے، اب چین سے سکون سے ہم رات گزاریں گے۔ تھپک کر سلایا اسے نیند نے، نیند اسے تھی ہی، کھیت میں تھکان تھی اس کی وجہ سے اسے نیند آ ہی رہی تھی، تو نیند نے اس کو کیا کر دیا؟ سلا دیا تھپک کر کے۔ تردد بھلایا اسے نیند نے، جو شک تھا اور اس کے بعد بے چینی تھی کہ کھیت کیسے ہوگا، اس کے بعد بال بچوں کی فکر، یہ سارے کے سارے تردد نیند نے اسے بھلا دیا۔ تو رات کتنی اچھی چیز ہے کہ اس وقت انسان کو اچھی طریقے سے نیند آتی ہے، اور جو ٹینشن ہوتا ہے سارے کا سارا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے دور فرما دیتا ہے۔ غریب آدمی جو کہ مزدور ہیں، غریب آدمی جو کہ مزدور ہیں، مزدوری کرتے ہیں، مشقت سے جن کے بدن چور ہیں، یعنی محنت و مشقت سے اتنا کام کرتے ہیں کہ ان کے بدن چور چور ہو جاتے ہیں درد کی وجہ سے۔ وہ دن بھر کی محنت کے مارے ہوئے، دن بھر کی محنت جو کرتے ہیں گویا کہ اس کی مار پڑی ہوتی ہے اس کے اوپر، اس کے بدن پر، وہ ماندے تھکے اور ہارے ہوئے، بالکل ماند ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، اور اس کے بعد ان سب چیزوں سے ہار جاتے ہیں کہ اب کام کرنے کی سخت اس میں باقی نہیں رہتی، لیکن جیسے رات آتی ہے تو پھر تازہ دم ہو کر اگلے دن پھر کام کے لیے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو رات کتنی اچھی شے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نیند دلائی اور اس کے بعد تازگی بخشی۔ نہایت خوشی سے گئے اپنے گھر، تو یہ کسان کیا کرتے ہیں؟ اپنے خوشی سے، نہایت خوشی سے اپنے گھر جاتے ہیں، کسان بھی اپنے گھر جاتے ہیں، محنت مزدور بھی اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ ہوئے بال بچے بھی خوش دیکھ کر، بال بچے بھی خوش ہوتے ہیں کہ ماں باپ تو دن بھر نہیں رہتا، لیکن شام کے وقت جب آتا ہے تو بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ والد صاحب سے اب ملاقات ہوگی، اب اس سے اچھی باتیں کریں گے، کھانے پینے کی چیزیں لیں گے، ضروریات کو پوری کریں گے، تو بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ گئے بھول سب بال بچوں کا غم، یعنی اب بچوں کے پاس آ جاتے ہیں تو بچوں کا غم اب اسے یاد نہیں رہتا، حالانکہ دور رہتا ہے، کام کر رہا ہوتا ہے تو سوچتا ہے باپ کہ میرا بچہ کس طریقے سے ہوگا، کیا کر رہا ہوگا، یہ ساری فکریں باپ کو رہتی ہیں، لیکن جب بچہ یا کسان یا مزدور جب گھر جاتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے، تو سب بال بچوں کا غم وہ بھول جاتے ہیں۔ سویرے کو اٹھیں گے اب تازہ دم، یعنی دم تو اب تھک گیا تھا، لیکن جب سویرے اٹھیں گے تو تازہ دم ہو کر اٹھیں گے، طاقت بھری روح لے کر اٹھیں گے سویرے کو۔ کہاں چین یہ بادشاہ کو نصیب، یہ چین بادشاہ کو بھی نصیب نہیں ہے، سکون، کہ جس بے غمی سے ہیں سوتے غریب، کہ جس بے غمی سے یعنی غم کے نہ ہونے کی وجہ سے سوتے ہیں غریب، یعنی بادشاہ بھی سوتا ہے تو اسے کیا ہوتا ہے؟
غم لاحق ہوتا ہے کہ میری رعایا کیا کر رہی ہوگی، ہو سکتا ہے میری سرکار ختم ہو جائے۔ جتنا مالدار ہوتے ہیں وہ سب کو پیسوں کی فکر رہتی ہے کہ میرے پیسے کہاں ہیں، کس کے پاس ہیں، وہ کب ملیں گے۔ کسی کو اگر قرض دیا ہے تو، اور کہیں تجارت میں لگایا ہے تو اس کی فکر ہوتی ہے کہ وہ تجارت میں ہمیں گھاٹا ہوگا یا فائدہ ہوگا۔ ان ساری چیزوں کی فکر کس کو رہتی ہے؟ ہر ایک مالدار آدمی کو رہتی ہے، اور بادشاہوں کو بھی رہتی ہے۔ تو کہاں چین یہ بادشاہ کو نصیب، اسی کو کہا ہے کہ بادشاہ کو بھی یہ سکون نصیب نہیں ہے جس بے غمی سے ہیں سوتے غریب۔ جس بے غمی سے بے فکر ہو کر غریب سوتا ہے، اس طریقے سے بے فکر ہو کر بادشاہ بھی نہیں سو پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو غریب بنایا ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں اسے چھین لی ہیں۔ مالداروں کو مالداری دی تو اس کے پاس پیسے ہیں، آسائشیں ہیں، لیکن ٹینشن سے وہ فری نہیں ہوتے۔ تو انسانوں کو یہ چاہیے کہ اگر کوئی غریب ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر ایک ٹینشن سے آزاد فرمایا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ ہاں، مالداری اچھی چیز ہے، لیکن اگر کوئی غریب ہے تو اس کو لالچ اور حرص نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں بھی مالداری آ جائے۔ ہاں، یہ سوچنا چاہیے کہ ہم مالداری حاصل کرنے کی کوشش کریں، لیکن اس کے چکر میں اللہ تعالیٰ کو نہ بھولیں۔ تو بس مختصراً بہت جلدی کے ساتھ میں نے کر دیا ہے، اس کی تشریح کر دی ہے۔ اور بھی تشریح کے قابل تھی یہ باتیں، بہت لمبی تشریح ہو سکتی تھی، لیکن میں یہیں پر اس بات کو روکتا ہوں۔ پھر ملیں گے اگلے دن انشاءاللہ سبق نمبر 31 کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔